السلام علیکم۔ آج کھریاں کھریاں میں بات کریں گے یہ جو ہماری نئی نگران حکومت ہے، اور یہ نگران حکومت بڑی ہی کمال کی ہے، اور اس کے جو وزیر اعظم جس کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا ہے اس کا تعلق ہمارے بلوچستان کے صوبے سے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر پاکستان میں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم بلوچستان کی جو محرومی ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ حقوق جو ہم بلوچستان کو دیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ جو فلسفی آصف علی زرداری نے بھی ایک دفعہ پیش کی تھی کہ ہم نے بلوچستان کو قریب لانا ہے، پھر نواز شریف نے بھی یہی بات کی، اور یہ ہماری جو جرنیلی سرکار ہے یہ تو اکثر یہی باتیں کرتی ہے، لیکن عملاً کسی نے بھی بلوچستان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے عام بلوچ کے ساتھ، بلوچستان کے سردار کی میں بات نہیں کر رہا، یا وہاں پر جو ایک جرنیلی سرپرستی میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، عام بلوچ کی، یا اس باشعور بلوچ کی جو کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پر وہ جو ہے اپنی آواز بھی اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے لیے تنگ آ کر اس نے عملی کارروائی بھی شروع کر رکھی ہے۔ تو اس بلوچ کی بات کرنی ہے، محرومی ان کی ہے، ان کی محرومیوں کو دور کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے ہمارے مرکز میں تو یہ ان کی محرومیاں دور کرتے ہیں جو کہ وہاں کے سردار ہوتے ہیں، وہاں کے جو لینڈ لارڈ ہیں، جو آلریڈی جن کے پاس بہت کچھ ہے وہاں پر۔ تو اس وقت بھی یہ جو نگران حکومت انہوں نے بنائی ہے، بظاہر ان صاحب کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے، اور اب صورتحال کچھ یوں بن رہی ہے کہ سینٹ کا چیئرمین بلوچستان سے، نگران وزیر اعظم بلوچستان سے، اور کچھ ہی دنوں میں جب یہ ستمبر کا مہینہ آئے گا تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو ملک کا صدر ہوگا، عارف الوی اگر چلا جاتا ہے تو وہ سینٹ کا جو چیئرمین ہے بلوچستان والا، وہ پھر عارضی طور پہ ملک کا صدر بن جائے گا، اور پھر سپٹمبر میں ہی قاضی فائز عیسیٰ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے وہ جو ہے چیف جسٹس بن رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ملک پر بلوچستان کا جو ہے کی نمائندگی جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ لیکن کیا اس ساری نمائندگی سے بلوچستان کی جو محرومی ہے وہ دور ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور میری ذاتی رائے میں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کو یہ بلوچستان سے لے کر آتے ہیں یہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے جو ان کو بلوچستان پر قبضہ کرنے کے حوالے سے جو ہے مددگار ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں اپنے ڈیتھ اسکواڈ جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، پھر اس قسم کے جو سردار ہیں، 2 نمبر قسم کے جو بظاہر ایک قبیلے کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے وہاں کے جو کور کمانڈر ہوتے ہیں، وائسرائے جو ہوتا ہے وہاں کا، کوئٹہ میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اس کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو جو ہے یہاں پر مرکز میں نمائندگی دیتے ہیں، اور یہ صاحب جو کاکڑ صاحب ہیں ان کا بھی کوئی سیاست میں ایسا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور بلوچستان کی اس پارٹی سے ان کا تعلق ہے جس کو لوگ کہتے ہیں باپ، اور یہ وہ باپ ہے جسے یہ جو ہمارے جرنیلی باپ ہے اس نے بنایا تھا۔ اس کی کوئی وہاں پر جو عوامی روٹس نہیں ہے، کوئی عوامی طور پہ اس کی پذیرائی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو جرنیلی سرپرستی حاصل ہے تو انہوں نے نواز شریف کی حکومت بھی ختم کی، اور اس وقت سے یہ بلوچستان پر جو ہے وہ قابض بھی ہیں۔ اور سینٹ میں بھی آپ دیکھیں سنجرانی جو تھا اس کی اکثریت نہیں تھی، لیکن چونکہ فیض حمید پیچھے تھا تو وہ جن کے زیادہ ووٹ تھے وہ ہار گئے، اور سنجرانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین بھی بنے، اور پھر اس کے بعد جب ان پر عدم اعتماد ہو رہا تھا تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو یہ وہ بلوچستان کی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو مرکز میں لے کر آتے ہیں، اور ان کی مدد سے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں بلوچستان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے تو اتنے اہم عہدے جو ہیں وہ بلوچستان کو دیے ہوئے ہیں۔ لیکن عملاً ایسا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں بلوچ عوام کے اوپر زیادتی کرنے میں اس جرنیلی سرکار کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور اب یہ مرکز میں آئیں تو یہ کس کے لیے کام کریں گے؟ ظاہر ہے انہی جو پنڈی والے جرنیل ہیں ان کے لیے کام کریں گے۔ اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ آتے ہی یہ کاکڑ صاحب نے پیٹرول کی قیمت میں ایک دن میں کتنا اضافہ کیا ہے۔ اب ان کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ بس کہنے کو نگران ہیں، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ اب حکومت کا جو اگلا فیز ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کو ان جرنیلوں نے جتنا استعمال کرنا تھا وہ تھا عمران خان کے خلاف، کہ بھئی کسی طرح عمران نیازی جو ہے اس کو نکرے لگایا جائے۔ تو اس میں انہوں نے پی ڈی ایم کی جتنی پارٹیز تھیں اور پیپلز پارٹی، ان کو اچھی طرح استعمال کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا کہ بھائی عمران واپس آ سکتا ہے، فوج میں اس کے
ہمدرد موجود ہیں، عدلیہ میں اس کے لوگ موجود ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے پھر وہی کام شروع کر دیں۔ تو اس خوف میں پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا، اور ہر جو بدنامی تھی وہ بھی انہوں نے اپنی مول لے لی۔ اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشی پالیسیز جو تھیں اس میں پیٹرول کی قیمت بڑھائی اور مزید مہنگائی کی، جس سے اپنا سیاسی سرمایہ جو اس کو ضائع کیا، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ اور اس کا حاصل وصول کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو نقصان پہنچایا۔ عمران نیازی تو سائیڈ لائن ہو گیا، لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ سب کا سب ان جرنیلوں کو جن کے لیے انہوں نے جاتے جاتے بہت ساری قانون سازی کر دی۔ اب فوج کو کیا زراعت، کیا ہمارا آئی ٹی اور کیا مائننگ والا سلسلہ، ہر جگہ ان کی جو ہے باقاعدہ قانونی طور پہ جو ہے ان کی شمولیت حاصل ہو گئی۔ تو یوں کہہ لیں کہ پی ڈی ایم جو ہے فوج کو کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ایک اقتدار کی پارٹنرشپ جو ہے وہ شروع کر دی ہوئی ہے۔ اور اب پی ڈی ایم جب چونکہ مکمل طور پہ انہوں نے وہ جس طرح ہم پنجابی کہتے ہیں گنا نچوڑ لیا، انہوں نے پی ڈی ایم والا گنا جو ہے وہ نچوڑ لیا تھا، تو اب وہ ایسے نگران لے کر آئے کہ جن نگرانوں کی مدد سے انہوں نے پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے۔ پہلے تو پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی وہ تو ایک سیاسی لوگ تھے، وہ ان کو ایک باؤنڈریز تھی، انہیں پتہ تھا کہ بھئی ہم بہت آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ جو اب لوگ آگے ہیں، جیسے خاص کر کے کاکڑ صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ آئیں گے، انہیں تو یہ عوام میں سے نہیں آئے، تو یہ تو جس طرح بھی ان کو پنڈی والے جرنیل کہیں گے، یہ اس طرح کی پالیسیز بنائیں گے اور ملک کو اسی طرح چلائیں گے۔ تو سیاستدان تو پھر تھوڑا بہت عوام کا خیال کرتے تھے، لیکن یہ نگران جو ہیں، جو کہ بظاہر نگران عارضی طور پر آئیں، جو کہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ابھی ایک لمبے عرصے تک پاکستان پر حکومت کریں گے۔ اور چونکہ ایک نظیر پیدا ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 14 مئی کو انتخابات کا، تو اس کا کوئی عمل نہیں ہوا، تو اب یہ ایک راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ تو اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، سپریم کورٹ اگر ان کے خلاف کوئی 2-4 مہینے بعد فیصلہ بھی دیتی ہے، کچھ کرتی ہے، تو ان کے پاس وہ سارے راستے موجود ہیں جس سے یہ نگران جو ہیں ایک لمبے عرصے تک اس ملک پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اور نگران بھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ بلوچستان سے لائیں، جن کا پورے ملک میں تو کیا بلوچستان میں بھی کوئی جو ہے پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے، تو ان کے پلے سے تو کچھ نہیں جائے گا۔ ان کا تو فوج میلہ ہے، جتنا عرصہ رہیں گے دیہڑیاں لگیں گی اور وہ آرام سے اپنا حکومت کریں گے۔ اور پھر جب یہاں سے جائیں گے تو پھر بلوچستان میں ان کے لیے جو ایک سیف ہیون ہے جو کہ فوج کے کنٹرول میں، وہاں پر ان لوگوں کو اسی طرح سیٹیں ملیں گی، کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا، کوئی سینیٹر بنے گا، کوئی قومی اسمبلی کا ممبر بنے گا، کیونکہ وہاں کے الیکشن جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں سیاسی جرنیل ان کی مرضی سے طے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں بھی انہی کی مرضی چلتی، لیکن یہاں پر اتنا ڈنڈا نہیں ان کا استعمال ہوتا، لیکن بلوچستان میں 100% انتخابات ان کے کنٹرول میں ہوتے۔ تو ان سب کو جو اس وقت نگران حکومت میں، خاص کر یہ جو آپ وزیر اعظم آپ کے سامنے ہیں، تو یہ جب واپس جائیں گے تو انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف پاکستان کے عوام کتنے ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کیا نعرے بازی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے سرکار جو ہے جرنیلی سرکار، اس کو خوش کرنا ہے، کریں گے، آتے ہی خوش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ابھی آپ کچھ دنوں بعد مزید دیکھیں گے کہ یہ عوام کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، جو پیپلز پارٹی، ان سب کا بھی جو ہے یہ بیڑا غرق کریں گے۔ یہ ان کے کہنے پر ان کو مزید نقصان پہنچائیں گے، اور یہی پی ڈی ایم اور یہ جو سیاسی جماعتیں جو ان کو لے کر آئی ہیں، آپ دیکھیے گا پھر ان کے خلاف تحریک چلانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو دعوت دیں گے۔ تو اس وقت آپ کے ذہن میں جو ہے یہ سارا کچھ جو پچھلا پی ڈی ایم کا کردار ہے کہ کس طرح انہوں نے عوام کو سڑکوں پر لا کر ان جرنیلوں کے خلاف نعرے بازی کی، آپ کا جو ایک عوامی جو ایک جوش جذبہ تھا، جو ایک عوام کا ایک دباؤ تھا، اس کو استعمال کیا، جرنیلوں کو بیک فٹ پر کیا، لیکن اس کے بعد پھر ان سے سودے بازی کر کے صرف عمران نیازی کو ہٹانے کے جو ہے وہ ایک انہوں نے اپنا گول اچیو کیا۔ اور سارا کچھ جو آپ نے ان کے لیے کیا تھا، سڑکوں پر آ کر جو نعرے بازی کی تھی، اپنا قیمتی وقت ضائع کیا تھا، اپنے لیے خطرات مول لیے تھے، وہ سب کا سب انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو اب آپ یہ جو نگران حکومت ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے نہ صرف عوام کو کچلے گی، عوام کے لیے ایسی پالیسی بنائے گی جس سے عوام پر اور مہنگائی کا بوجھ پڑے گا، ساتھ ساتھ یہ جو ہماری مرکزی جو دو تین بڑی سیاسی جماعتیں، ان کے لیے بھی جو ہے بڑی جو ہے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ عمران نیازی کو تو خیر ظاہر ہے، وہ تو ایک نکرے لگایا ہوا انہوں نے، اس کا تو اسی طرح دباؤ اور اس کا جو ہے سیاست ختم کرنے کی کوشش جاری رہے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ نگران حکومت جو ہے، جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ان سب کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کرے گی۔ اور یہ لوگ جتنا مرضی احتجاج کر لیں، اب ان کے
جو ہے ان کے احتجاج میں بھی کوئی دم نہیں رہے گا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی قانون سازی کر دی ہے کہ سب کچھ فوج کے حوالے کر دیا ہے، کاروبار بھی، اور پھر ان کے خلاف آپ بات بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے تو یہ لوگ نعرے لگا لیتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی، اب اس طرح کے نعرے بازی بھی سیاسی جلسوں میں نہیں لگ سکے گی، اور نہ ہی میڈیا پر آ کر یہ اس طرح کی تقریریں کر سکیں گے جس طرح کی نواز شریف جنرل باجوہ اور فیض حمید کے خلاف کرتا تھا، کیونکہ اب انہوں نے خود وہ قانون سازی کر دی ہے جس سے پورے کا پورا کنٹرول اب جو ہماری موجودہ لاٹ ہے سیاسی جرنیلوں کی ان کو حاصل ہو گیا۔ تو ان کے لیے اب جو ہے اسپیس پہلے ہی بہت کم ہو گئی ہے، انہوں نے خود بہت ساری اسپیس جو ہے وہ آرمی کو دے دی ہے، اور باقی جو رہی صحیح کسر ہے وہ یہ جو نگران حکومت کاکڑ صاحب ہیں یہ نکالیں گے، اور یہ ایسے کڑاکے نکالیں گے ان سیاستدانوں کے کہ یہ بھی یاد کریں گے، اور آپ بھی دیکھ کر جو ہے اس کو انجوائے کیجیے گا، پریشان مت ہوئیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔